حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے ہو؟ معمولی شخصیت ہے، صحابہ میں ابکری شخصیت ہے۔ میں ان کے متعلق ایک جملہ کہا کرتا ہوں، فیس بک پہ بھی وہ جملہ بڑا وائرل ہوا۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس جملے کی سمجھ آتی ہے، اس کی تہ میں پہنچتے ہیں، اس کا لطف حاصل کرتے ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں خلیفہ ثانی لا ثانی، اس کا ثانی کوئی نہیں۔ معمولی آدمی ہے فاروق اعظم، جھولی پھیلا کر میرے نبی نے انہیں رب سے مانگا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ موضوع روایتیں اور من گھڑت قصوں کے ساتھ فضائل بیان کرتے رہتے ہیں لوگ، یہ ہے نا فضیلت۔ کب دعا مانگی میرے نبی نے؟ 40 آدمی کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ کتنے لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں؟ 40۔ ان میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ ان کلمہ پڑھنے والوں میں کون ہے؟ حضرت عثمان۔ ان کلمہ پڑھنے والوں میں کون ہے؟ حیدر کرار۔ ان کلمہ پڑھنے والوں میں کون ہے؟ طلحہ و زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص۔ کتنے بڑے بڑے بہادر اور شجاع لوگ ہیں جو میرے نبی کے دامن میں آ چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے باوجود میرے نبی کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ مولا ابو بکر بھی مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت عثمان بھی میرے دامن میں آ چکے ہیں، پر اسلام کی گاڑی نہیں چلتی۔ حیدر کرار آ چکے ہیں، اسلام دی گڈی نہیں ٹردی۔ مولا جو اسلام دی گڈی ٹورنا چاہنا نا، خطاب کا بیٹا عمر دے دے۔ حضرت عمر کو میرے نبی نے دامن پھیلا کے رب سے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ میں وہ واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ کس طرح مسلمان ہوئے تھے، وہ تو سکولوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اور عام طور پہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، میں آپ کا وقت ضائع کرتا رہوں۔ جب دامن اسلام میں آ گئے نا تو پوچھا یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھنی ہے؟ کہ اندر بند کمرے میں۔ کہ کیوں؟ کہ تیری قوم کے چودھری بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے، خدا کے لیے تصور کیجئے، حضرت ابو بکر کلمہ پڑھ چکے ہیں نماز بند کمرے میں، حضرت عثمان کلمہ پڑھ چکے ہیں نماز بند کمرے میں، حیدر کرار کلمہ پڑھ چکے ہیں نماز بند کمرے میں۔ جب یہ آئے نا اور میرے آقا نے کہا تیری قوم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی، حضرت عمر نے کہا خطاب کا بیٹا عمر اسلام کے دامن میں آیا ہے، آج نماز بند کمرے میں نہیں بیت اللہ کے صحن میں پڑھی جائے گی۔ یہ سب کو نکال کے کہاں لے آیا؟ بولو تو صحیح ہے۔ لوگ کتنی جھوٹی روایتوں کے سہارے پر فضیلتیں بیان کرتے رہتے ہیں اور ان حقائق کا منہ چڑھاتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے بیت اللہ میں نماز پڑھانے کے لیے میرے نبی کو کون لے کے آیا تھا؟ کسی نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، دیوبند کا ایک بہت بڑا نام ہے،
حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ، بہت بڑا نام۔ ان سے کسی نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ عطا اللہ شاہ کی باتیں تو عطائے الہی ہوتی ہیں، وہ کہیں کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، صدری نسخے ہوتے ہیں، صدری نسخے۔ شاہ جی سے کسی نے پوچھا کہ شاہ جی حضرت عمر اور حضرت علی میں کیا فرق ہے؟ اب یہ فرق میں بیان کرنے لگوں تو شاید میں 2 گھنٹوں میں بھی بیان نہ کر سکوں کہ حضرت عمر کیا ہیں اور حضرت علی کیا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ شاہ جی نے 2 لفظوں میں حل کر دیا، صرف 2 لفظوں میں حل کیا ہے، آپ اس کی طرف توجہ کریں گے آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ شاہ جی نے کہا حضرت علی مرید محمد ہیں اور عمر جو ہے نا یہ مراد محمد ہے۔ حضرت علی خود آئے، حضرت ابوبکر خود آئے، حضرت عثمان خود آئے، حضرت طلحہ خود آئے، حضرت زبیر خود آئے، حضرت عمر خود نہیں آئے، انہیں میرے آقا نے جھولی پھیلا کے رب سے، یہ رب کا انتخاب ہے۔ میں آپ کہیں گے میں حضرت عمر کی فضیلتیں کیوں بیان کرنے لگ گیا ہوں، اس کا موضوع سے کیا تعلق ہے؟ موضوع میرا وہی ہے، شہادت باعث غم نہیں، شہادت باعث فخر ہے، شہادت باعث افسوس نہیں، شہادت باعث مسرت ہے۔ موضوع میرا یہی ہے، میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری عظمتیں حضرت عمر کو حاصل ہیں، یہ سارے فضائل حضرت عمر کو حاصل ہیں۔ میرے آقا کہتے ہیں میں معراج والی رات جب آسمانوں پہ گیا تو مجھے جنت میں لے جایا گیا تو مختلف لوگوں کے مجھے مکان دکھائے گئے۔ ایک مکان میں نے دیکھا جو ایک موتی کا بنا ہوا ہے، ایک موتی کا، اس سے خوبصورت مکان میں نے جنت میں کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یہ ایک قریشی جوان کا مکان۔ میں نے کہا میں قریشی بھی ہوں، جوان بھی ہوں، اس سے خوبصورت مکان بھی نظر نہیں آ رہا، میرا ہوگا؟ تو میں نے کہا مہما یا جبریلو، جبریل راستے سے ہٹ، میں یہ مکان اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ اندروں بھی ایڈا ہی سونا ہے جس طرح باہر سے نظر آ رہا ہے۔ میں نے یہ کہا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ٹھہریے، یہ آپ کا مکان نہیں ہے، یہ خطاب کے بیٹے عمر کا مکان ہے۔ یہ بشارتیں بھی ہیں حضرت عمر کے لیے، یہ ساری عظمتیں بھی حضرت عمر کو حاصل ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر میں یہ صفات پائی جاتی تھیں کہ ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا۔ یہ ساری عظمتیں انہیں حاصل ہیں، یہ سارے شرف انہیں حاصل ہیں، اس کے باوجود ان کی ذرا دعا سنیے گا۔ آخری حج کر کے بیت اللہ سے واپس آ رہے ہیں، چاند کی آخری تاریخیں ہیں، چاند مدھم ہو گیا ہے، ٹہنی کی طرح ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رات کے ٹائم سوئے، چاند کی طرف دیکھا تو اسے خطاب کر کے کہا تم ہی کدی 14ویں دس آئے۔ پھر گھٹتے گھٹتے ایک پرانی ٹہنی کی طرح ہو گیا۔ کبھی مجھ پر بھی جوانی تھی، اعصاب مضبوط تھے، اب میں بھی کمزور ہو گیا ہوں۔ وہاں حضرت عمر نے 2 دعائیں اپنے رب کے حضور مانگی، اللہم
इन्नी अस्अलुका शहादतन फी सबीलिक व वफातन फी बलद रसूलिक। या अल्लाह मुझे जब भी मौत देना ना शहादत की मौत देना। मालूम होता है शहादत ऐसा मर्तबा तो है ना कि कायनात का ताजदार भी उसकी तमन्ना कर रहा है और हज़रत उमर जैसा आदमी भी उसके लिए दुआएं मांग। ये मर्तबा कोई ऐसा मर्तबा तो है ना शहादत का। ये बायसे अफसोस नहीं है, बायसे मसरत है, बायसे फ़ख्र है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलो का शहादतन फ़ी सबीलिक। मौला जब भी मौत देना शहादत की मौत देना, व वफ़ातन फ़ी बलद रसूलिक, और जब भी मौत देना तो अपने नबी के शहर में देना। कितनी दुआएं मांगी ज़रा बोलिए तो सही यार। आज मैं इससे थोड़ा सा हट के भी एक बात आपको समझाना चाहता हूँ यार। ज़रा बोलिए कितनी दुआएं मांग रहे हैं? दो। कौन कौन सी? मौत कौन सी होनी चाहिए? शहादत की एक दुआ। और मौत भी कहाँ आनी चाहिए? मदीने में। हज़रत उमर ने सिर्फ दो दुआएं मांगी हैं, मौत देना तो शहादत की देना, और मौत भी मदीने के अंदर देना। रब ने इनकी ये दोनों दुआएं सुनी और सुन के फरमाया उमर घट मंगियई, दामन के मुताबिक मांगा है ना, ज़रफ के मुताबिक मांगा है ना, ताकत के मुताबिक मांगा है ना। मैं तुझे शहादत की मौत भी दूंगा, मदीने के अंदर दूंगा, और तेरी कब्र भी नबी पाक की कब्र मुनव्वर के साथ बना दूंगा। ये तीसरी चीज हजरत उमर ने रब से नहीं मांगी। ये तीसरी चीज रब से नहीं मांगी थी। उन्होंने कितनी चीजें मांगी थी? दो। रब ने जवाब में कितनी दे दी? खुदा गवाह है हजरत उमर के लिए कोई फजीलत साबित ना हो। जिस तरह हमारे मुल्क का एक तबका जोर लगाने पे लगा हुआ है कि ये सिरे से मोमिन ही नहीं थे, मैं कहता हूँ कोई फजीलत नहीं, कोई अजमत नहीं। उनकी फजीलत के लिए एक ही बात काफ़ी है कि आज भी वो मोहम्मद अरबी के सीने के साथ मौजूद। कोई अजमत हासिल ना हो। ये मामूली अजमत है, मामूली अजमत है कि जहाँ मेरे आका दफन है उसी के साथ वो दफन है।